بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ الم تر الی الذین یزعمون، زجر ہے الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے جو دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا طرف تیرے، وما انزل من قبل کا، اور وہ جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے، یریدون، ارادہ کرتے ہیں کہ ایک فیصلہ کروائیں طاغوت سے، جہاں طاغوت وہاں واقعہ میں کعب بن اشرف ہے، اور جہاں پر ایک روایت آتی ہے مفسرین نے جو لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اور بشر نامی منافق تھا، اس کا زمین کا کیس چل پڑا، جھگڑا چل پڑا۔ یہودی نے کہا کہ چلو فیصلہ آپ کے نبی سے کرواتی ہے۔ منافق ذرا تھا موٹی گردن والا، اس نے کہا بھائی نہیں، فیصلہ کعب بن اشرف سے کروائیں گے۔ اندر سے بے ایمان جانتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام تو فیصلے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے، عدل و انصاف ہی کرتی۔ تو خیر پہنچ گئے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے، منافق نے منہ شو ادھر ادھر پھیرا، گردن مروڑی۔ یہودی نے بھی اپنے بیان دیے، آپ نے فیصلہ کیا کہ زمین یہودی کی ہے۔ واپس آ رہے تھے تو منافق نے کہا شناب مشورہ نہ کریں، ایک مشورہ نہ کریں۔ تو اس نے کہا کیا مشورہ؟ اس نے کہا یار ایک بات ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، یہودی آدمی ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں، بزرگ ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے تو ہم نے فیصلہ کرایا، لیکن اللہ کے نبی ہیں، مصروف آدمی ہیں، یہ کبھی کس چیز کی تیاری میں، ایک آدمی ہیں، ہزار کام ہے ان کے ذمہ، ہو سکتا ہے آپ کا ذہن مبارک حاضر نہ ہو۔ تو میرا خیال تو ہے چونکہ حضرت عمر کا آگے گھر بھی ہے، چنانچہ اگر وہاں چلے جائیں، مگر تسلی نہیں ہو رہی، وہاں حضرت عمر سے ذرا نظر ثانی کرا لیں بھئی ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو یہودی نے کہا انسان کا بچہ بن، آج کل بھی یہ ہوتا ہے، ایک دم جگہ سے فیصلہ ہو جائے نا پھر مسئلہ لے جاتے ہیں ادھر، خصوصاً رہ بنڈی، ان میں یہ بیماری پکی ہے۔ خیر یہودی نے بڑا سمجھایا، منافق کا کہا نہیں چونکہ، اس نے کہا چلو آج چونکہ کے بچے آؤ۔ چلے گئے، حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ منافق ذرا آگے ہونے لگا۔ یہودی نے کہا ایک منٹ چپ کر لو۔ کہتے حضرت جی ہم گئے تھے، آپ کے نبی سے فیصلہ ہو چکا ہے میرے حق میں، اور یہ آیا ہے، کہتا ہے کہ ذرا نظر ثانی کروا لو۔ حضرت عمر نے کہا بھی ٹھیک ہے، اسادہ کا ٹھیک ہے اس نے، کہتے جی آوت ہم تو آپ کے در کے غلام ہیں۔ ہم نے کہا صرف نبی پاک کا فیصلہ تو ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں توبہ نعوذ باللہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم صرف آئے ہیں نظر ثانی کے لیے، اس میں تو کوئی حرج شرج نہیں ہے، آپ ذرا چیک کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ذرا قلم لے آتا ہوں دستخط کے لیے، چیک کر دیتا ہوں۔ گئے، تلوار لائی اور منافق سے پوچھا ہی نہیں، جوں لگائی، ساری چربی والی گردن تھی، تلوار خوشی سے گئی، وہ گردن ادھر، منافق دھڑام نیچے۔ منافقین نے جلوس نکالا، ہمارا بندہ قتل ہو گیا، اتنا بڑا بندہ، او بڑا جھگڑا ڈالا، بڑے بے ایمانی کی۔ تو حضرت عمر نے کہا میری قضا اس کے بارے میں یہ تلوار ہے جو قضائے رسول پر مطمئن نہیں ہے، جو رسول اللہ کے اس فیصلے پر مطمئن نہیں ہے۔ خیر بڑا جلوس نکلا، جھگڑا پڑا، اللہ نے
قرآن پاک کی یہ آیتیں اتاری. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا. سبحان اللہ. فرمایا کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آمنو. یزعمون گمان ہے ان کا ہے چٹے کراڑ. یزعمون دعویٰ ہے ان کا زعم انہم آمنوا بما انزل الیک یہ کہ وہ ایمان لائے بما انزل الیک اس قرآن کے ساتھ جو تیری طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبل کا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. ارادہ کرتے ہیں کہ فیصلہ کروائیں طاغوت یعنی کعب بن اشرف کے. آیت قاعدہ کلیہ بتا رہی ہے کہ نظام محمدی کے مقابل کسی دوسرے کو قائد اور فیصل یا دوسرے کا نظام عدالتوں میں ریڈ کرنا یہ اصل کفر بالاسلام ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. آج کا طاغوت سپریم کورٹ ہائی کورٹ جس میں انگریز کا قانون چلے ہر وہ سپریم ہائی عدالت جس میں شیطان اور طاغوتی نظام کا قانون چلے اور جو بھی اس عدالت میں جا رہا ہے کتاب و سنت کے قانون کو چھوڑ کر وہ وہی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت کا مصداق ہے. اور وہ ہیں الذین یزعمون انہم آمنوا. لیکن اس میں شرط ہے کہ اس پہ اطمینان ہو. حالت اضطرار و جبر مجبوری اس سے جدا ہے. وقد امروا حالانکہ تو امر کیے گئے تھے کفر کرنے کا ساتھ طاغوت کے. ان کو تو حکم تھا کہ طاغوت کا انکار کریں اور ارادہ کرتا ہے شیطان یہ کہ گمراہ کرے ان کو گمراہی میں ڈالے ان کو گمراہی دور کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو